بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں. یو ایس ایڈ کا بڑا چرچا ہے. کتنے ارب ڈالر جناب ایڈ رک گئی ہے؟ 79 ارب ڈالر، 79 بلین، مور دین 78.5 بلین ڈالر ایک سال میں روک دیا ٹرمپ نے. اور اس کا ہیڈ جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، اور جو ریفارمز کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ایلون مسک، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اپنے ہاں گورننس کا جو ماڈل امپروو کرنا ہے، بنانا ہے، اور آج کا ماڈرن امریکہ جو ہے اس کو لیڈ کرے گا، جس میں یو ایس ایڈ ریجیم چینج آپریشنز. اس نے خود کہا ہے، ایلون مسک نے کہا کہ ریجیم چینج آپریشنز کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک میں انہوں نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا. کس نے؟ یو ایس ایڈ کے ذریعے. ایمبیسڈر کا بجٹ کی ایلوکیشن الگ، یو ایس ایڈ کے تحت چلنے والے پروجیکٹ الگ. ہم پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. انوائرمنٹ کے لیے شہری رحمان، وہ تو گرینل نے کہہ دیا تھا اس کو کہ شہری رحمان جو پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہے، جو صحافی تھی کسی زمانے میں، ہیرلڈ کی ایڈیٹر تھی، یہ ثابت ہوا اس کا. کووڈ کے اندر بہت بڑی بنگلنگز کی گئی. کووڈ جو 2019-21 میں چلتا رہا، اس میں اب یو ایس ایڈ کا بہت بڑا کردار تھا. ایمبیسڈرز یہاں پہ وائسرائے بنے ہوئے تھے. کسی زمانے میں رابرٹ اوکلے پاکستان میں تھا، جو بے نظیر محترمہ کی جو سیکنڈ ٹرم آئی تھی اس کو انڈو کرنے کے اندر رابرٹ اوکلے موجود تھے. ان کا اثر اتنا گہرا ہوتا تھا یا ہوتا ہے، اب نہیں معلوم کہ آئندہ کیا ہوگا جب سے ایلون مسک اور مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن آئی ہے، جنہوں نے اپنے ایک پلان دے دیا ہے. لیکن آتے ہی ٹرمپ نے جو صورتحال اختیار کی نا، کینیڈا، کولمبیا، پاناما، میکسیکو کے حوالے سے، گرین لینڈ کے حوالے سے، اس کے اثرات اتنے خطرناک آئے ہیں امریکہ میں کہ 1.5 درجن انڈے جو ایک ہفتہ پہلے $4 کے تھے، آج $14 کے ہیں. اور سبز مرچ کا ایک پیکٹ $5 کا، یعنی 4 سے 14 اور 1 سے 5 لگا لیجیے، 4 to 5 ٹائمز وہاں پہ پرائسز کا امپیکٹ آیا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ پینک کریٹ کرنے میں خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہیں ذمہ دار ہیں. اور اب انہوں نے یو ایس ایڈ کے بارے میں بات کی ہے کہ جی ہم اس کو انڈو کریں گے، ختم کریں گے، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کوئی اچھا پروگرام لانچ کریں گے. ہم بڑی اچھی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ رجیم چینج کے نام پر پاکستان میں بھی ایک بڑا کلاسک کام ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ پاکستان کی کس قسم کا کام کرتی ہے. کیا یعنی پاکستان میں بھی حسینہ واجد کی طرح کٹ پتلی حکومت ہی ہے. اب آنے والے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ کس طریقے سے پاکستان کو لے کر چلتے ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو لے کے چلتے ہیں. مجھے تو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ جیسے صومالیہ پہ پرسوں اٹیک ہوا ہے امریکہ کی طرف سے داعش کے ٹھکانوں پر، اور لوگ مارے گئے ہیں، انتہا پسند ملیٹنٹ داعش گروپ جو ہے، اسی طرح سے کہیں ٹی ٹی پی کے خلاف اور تحریک طالبان جو بھی ہے وہاں پر، طالبان افغانستان جو موجودہ رجیم ہے اس وقت، کہیں ان کے خلاف ہی بمبارڈمنٹ نہ ہو جائے. بالکل غیر ممکن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے 1 مہینے کے لیے اس کو ٹیرف کے مسئلے کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا کینیڈا وغیرہ کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا کے ساتھ معاملات اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائے. ظاہر ہے ان کا بہت ہی امپورٹنٹ نیبر ہے، دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، ریسورسز کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس موجود ہے. ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کینیڈا کی مدد سے ہی لگا تھا. تو جناب یہ ہے وہ صورتحال کہ پاکستان میں میڈیا کو پیسے دیے گئے ٹریننگ کے نام پر. میڈیا پرسنل پروفیشنلز ٹریننگ وغیرہ وغیرہ کے لیے پیسے دیے گئے. حکومت پاکستان کو چاہیے، اور جو ہمارے ہاں جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جناب کون کون سا میڈیا کتنے پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے مقاصد کے خلاف بھی کام کیا. یہ وہ وارننگز کی سچویشن ہے، یہ انڈیکیشنز ہیں، یہ سگنلز ہیں کہ آنے والے دور میں دنیا میں کہاں سے کہاں پر. آپ سیپے کی صورتحال دیکھ، اگر صدر زرداری صاحب جاتے ہیں چائنا میں اور پریزیڈنٹ جی سے ملتے ہیں تو شکر منائیں کہ انہوں نے آپ کو آنے دیا. پہلے تو آنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہو گئی ہے. اب آپ اگر چائنا میں بیجنگ میں جا کر ملاقات کرتے ہیں پریزیڈنٹ سے اور پرائم منسٹر آف چائنا سے، تو اپنے معاملات کو ریویو کریں. کیا وہ مانگ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکورٹی فورس ڈیولپ کریں گے یہاں پہ پاکستان میں، یا سیکورٹی کا جو ایک بریگیڈ یا ایک ڈویژن یا
कुछ कंपनीज और यूनिट्स भेजना चाहते हैं अपने बंदों की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को और शहबाज शरीफ की हुकूमत को एड्रेस करने हैं, और अभी तक वो एड्रेस नहीं कर पाए। इसकी वजह से एक आपस में ब्रीच हुआ है, कॉन्फिडेंस के अंदर खला पैदा हुआ है, खलीज पैदा हुई है। उस खलीज को पाटने के लिए, उस खला को दूर करने के लिए, वो गैप को फिल करने के लिए क्या क्या इक़दाम करने, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं शहबाज शरीफ। एंड डू यू थिंक कि ये हुकूमत जो है इस काबिल है, इसके अंदर ये पोटेंशल है कि वो चाइना के कॉन्फिडेंस को रेस्टोर कर सके? दूसरी तरफ 8 फरवरी को ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, वो जेल में है, कि हम ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे, लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। और फिर ज़ाहिर है कि मरियम की हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि पंजाब में ऐसा हो। सूरत हाल आपके सामने है, बहुत दीगर को सिचुएशन है, इकनॉमिक कंडीशंस। 3 से लेस आपका CPI आ गया तो उसका इम्पेक्ट क्या है? क्या दूध 120-130 रुपये पर वापस आ गया है? घी जो है वो 600 रुपये, तेल कुकिंग ऑयल 600 रुपये, 580 से 600 रुपये 620 तक आ गया है। 45% आपने ड्यूटी लगाई हुई है, गरीब को लूट रहे हैं। पेट्रोलियम पे टैक्स, गैस पे टैक्स, मल्टीपल टैक्सेस हैं। आवाम को ये सोचना होगा कि आपकी फ्रेंडली गवर्नमेंट कौन है, हाँ वो पंजाब की हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है, या KP और बलूचिस्तान और वफाक की हुकूमत है। इवन आज़ाद कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी तंग हैं। पारा चिनार की सूरत हाल अभी तक एड्रेस नहीं हो सकी है। ये वो सवालात हैं जो कि हमें सिचुएशन में, रीजन में बैठते हुए हल करने के लिए आपके पास, मुझ जैसे एक अदना आदमी, बहुत ही कम पढ़ा लिखा आदमी है, उसको तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती है। ग्लोबल ऑर्डर में ट्रंप जो है वो अपने मकासद के उसूल के लिए वो जाकर यूक्रेन की जंग बंद करा देगा, वो जाकर प्रेसिडेंट पुतिन से मिल लेंगे, वो जाकर प्रेसिडेंट जी से मिल लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स थ्रस्ट जो है वो चाइना का है, और एग्रेशन का जो पोस्चर है वो अमेरिका का हमेशा से रहा है। आप देखिए ना, ये मैंने जैसे आपके सामने फिगर डिस्क्लोज़ किए हैं कि 79 बिलियन, 79 अरब डॉलर सर एक साल में। पाकिस्तान जैसे मुल्क भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, बांग्लादेश भी और दीगर, टर्की वगैरह एंड कंपनी। अफगानिस्तान पे खर्च किया, असला वहाँ पे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर गए? बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें एक बोल्ड, ज़रूरतमंद, यूनानिमस, बड़ी ही सॉलिड हुकूमत की ज़रूरत है जिसकी अक्सरियत हो। ये फॉर्म 45 की बुनियाद पर, 47 की बुनियाद पर जो मामला चल रहे हैं, 45 को 47 से ट्रांसफॉर्म करके हुकूमत बना दी गई। इलेक्शन कमीशन के मामला, कौमी असम्बली में कितनी मुतहर्रिक है और कितनी ऑनेस्ट है, ये सब आपके सामने है। फिर आप कहेंगे जी पी का एक्ट लगा के डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान को भी अंदर करो जी, ये बहुत बोलता है। ये वो मामलात हैं जिस पर आवाम को अपना एक सॉलिड किरदार अदा करना होगा, और मैं यकीन रखता हूँ कि हमारे अवाम बड़े बाशऊर हैं और वो अपने मसाइल और अपने मामलात सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, ओवर एंड अबव पॉलिटिकल एफिलिएशन से हटकर आपको फैसले करने होंगे, राइट इन दी कोर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान को इजाज़त दीजिए। कल कश्मीर डे है, उस सिलसिले में पाकिस्तान में कि हम तातील भी होगी, और वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ कश्मीर। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।